اللہ کے نبی کہتے ہیں موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، فرشتہ آئے گا اور یہ نہیں دیکھے گا مرنے والا تو ابھی جوان ہے، اس کی جوان بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے معصوم چھوٹے ننھے منھے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں کیسے اس کی روح قبض کروں؟ ہرگز نہیں سوچتا فرشتہ، اللہ کا آرڈر آیا اس کی روح قبض کرے لے چلے گیا۔ اب اس کے پیچھے کون رو رہی ہے، اس کے پیچھے کس کا کیا بگڑ رہا، وہ فرشتے کو مطلب ہی نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے اللہ کا فرشتہ ایک سیکنڈ بھی جلدی نہیں کرتا، ایک سیکنڈ بھی دیری نہیں کرتا۔ سارے سجدے میں گر جائیں، کون؟ نمازی، توحید پرست جو ایک اللہ کے لیے سجدہ کرتے سب سجدے میں گر جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ ان کی کمر کو تختہ بنا دے گا۔ بے نمازی اللہ کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے والے، جمعہ میں ایک بار نماز پڑھنے والے، رمضان میں ایک بار نماز پڑھنے والے اللہ کے پیر کا سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ہے رمضانی مسلمانوں، اپنے شوہر کے گھر میں کام کاج کرے، اس کے شوہر کی اطاعت کرے، اسے پکا کر دے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے گھر کو پاک صاف رکھے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی رکھوالی کرے۔ جو عورت گھر کے کام کاج کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے ان کام کاجوں میں اسے میدان جنگ میں جا کر لڑنے جتنا جہاد کا ثواب دے دیا۔ 5ویں پارے کی چند اہم آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے عناوین رکھا ہے۔ لونڈیوں کے ساتھ انصاف کرنے کا معاملہ اس پارے میں ذکر کیا، اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کو اللہ نے اس پارے میں بیان کیا۔ شراب کی حرمت، شراب حرام ہو گئی، شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد کسی کی تعریف اس کے منہ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا ذکر کیا۔ امانت داری کو ادا کرنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں اس پارے میں بتایا گیا۔ اور نبی کے فیصلے کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنی چلانے والے یا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بتایا گیا۔ اسی طرح موت انسان کو ہر جگہ ہر مقام پر آ لپٹ لے گی، موت کا فرشتہ آپ کو آ کر ہر جگہ دبوچ لے گا، اس کا ذکر اس پارے میں کیا۔ اور ایک مومن کو ناحق قتل کرنا یا جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرنا، اس کا کیا جرم ہے، اس کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے اس پارے میں بتایا۔ اور اس پارے کے آخر میں چرب زبان استعمال کر کے لوگوں کے حقوق ڈبانے والوں کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹاکنگ پاور ہوتا ہے، وہ اپنے ٹاکنگ پاور کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے سامنے والے کا حق مار لیتے ہیں۔ جس کا حق رہتا ہے اسے تو بولنے بھی نہیں آتا، چرب زبانی سے کسی کے حق کو مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان کیا۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اصحاب السبت یعنی ہفتے والوں سے مراد ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کے بارے میں اس پارے کے آخر میں بتایا۔ یہ تھے اس پارے کے چنندہ عناوین۔ سورہ نساء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر ایک سورہ رکھا ہے، سورہ نساء۔ امرأتن عربی میں کہتے ہیں عورت کو، نساء کہتے ہیں اس کی جمع، بہت ساری عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر خواتین کے احکام و مسائل بیان کیا، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔
5वें पारे के आखिर में सूरह आल इमरान ख़त्म होता है, फिर सूरह निसा शुरू होता है। उसमें लोगों के साथ इंसाफ करने, यतीमों के हक़ अदा करने और ख़वातीन में एक एक शादियाँ, दो दो शादियाँ, तीन तीन शादियाँ, चार चार शादियाँ करने का हुक्म। अगर तुम बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक बीवी का हुक्म अल्लाह ताला ने उसमें बयान किया। आगे आयत मीरास है सूरह निसा के शुरू में, 5वें पारे के आखिर में। आयत मीरास मतलब बाप की प्रॉपर्टी मरने के बाद बच्चों को क्या मीरास मिलनी चाहिए, लड़के का कितना हिस्सा, लड़कियों का कितना हिस्सा, माँ का कितना हिस्सा, बीवी का कितना हिस्सा। अगर बच्चे नहीं हैं तो इनमें से जो बच्चे ज़िंदा हैं उनका क्या हिस्सा, जो बच्चे मर गए उनके पोतरों का दादा की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा, ये पूरे तफासिल अल्लाह ताला आयत मीरास में 5वें पारे के आखिर में बयान किया। और 5वें पारे के लास्ट में अल्लाह कहता है कि औरतों में से कौन कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हराम हैं, मतलब हुर्मत वाले रिश्ते, मुहरिमात रिश्ते, जैसे तुम्हारी सगी माँ तुम्हारी मुहरिम, तुम्हारी सगी बहन तुम्हारी मुहरिम, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मुहरिम, तुम्हारी भांजी तुम्हारी भतीजी तुम्हारी मुहरिम, और तुम्हारी खाला, और वो औरतें जिन 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 औरतों से तुम निकाह नहीं कर सकते उसकी लिस्ट अल्लाह ताला ने गिनाया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, लंबी फहरिस्त अल्लाह बयान किया। और वो रिश्ते जिनका दूध तुमने बचपन में पिया है, यानी रज़ाई माँ, रज़ाई माँ की वजह से जितने खूनी रिश्ते हराम हैं उतने रज़ात से भी रिश्ते हराम हैं। जिसका दूध तुमने पी लिया वो तुम्हारी रज़ाई माँ हुई, उसके साथ तुम्हारा निकाह हराम। उसकी बेटी तुम्हारी रज़ाई बहन हुई, उसके साथ भी तुम्हारा निकाह हराम। इस तरह कितने रिश्ते हराम हैं जिनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, जिनसे तुमको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। इतने ही रिश्ते तुम्हारे लिए मुहरिमात बनाए गए। इनके अलावा जो भी हैं वो तुम्हारे गैर मुहरिम हैं, उनसे तुम निकाह भी कर सकते हो और उनसे तुम्हारा पर्दा करना ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला ने बयान किया। सूरह निसा के अंदर ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल, 5वें पारे की पहली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। मुहसनात औरतों में से पाक दामन औरतें, मगर वो जो तुम्हारी लौंडियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने लिख दिया ओहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। ये मुहसनात से मुराद कौन है? पहले के ज़माने में जंगें होती थीं इस्लाम की और कुफ्र की। इन जंगों में जब मुसलमान जंग जीत लेते, दुश्मनों का माल गनीमत लूट लेते, तो वहाँ की ख़वातीन भी लौंडियों की शक्ल में मुसलमानों को माल गनीमत में मिल जाया करती थी। उन लौंडियों के साथ अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हारी आबरू की तुम हिफाजत करो। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, अल्लाह ताला कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हुए। कौन से मोमिन? वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मोमिन हैं वो कामयाब हुए। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय तुम्हारी बीवियों के और तुम्हारी लौंडियों के। बीवी और लौंडी के सिवा तुम अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो बोल रहा। ये हुक्म सिर्फ नबी के ज़माने के तक नहीं, क़यामत की सुबह तक लौंडियों का हुक्म है। लेकिन लौंडी से मुराद हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं है। हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं है। नौकरानी और लौंडी के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लौंडियाँ कब होंगी? इस्लामी ममलकत रहना, इस्लामी ममलकत का दारुल कुफ्र से जंग होना। वो जंग होने के बाद माल गनीमत में जो ख़वातीन मिलती हैं उसके अमीरुल मोमिनीन अपनी मर्ज़ी से जिसे तकसीम करेगा, जिसके हिस्से में जो खातून आएगी वो उसकी लौंडी कहलाएगी। उसका नान नफ़ा, उसके रिहाइश, उसका मकान, सब कुछ बीवी जैसा देखो रखना उसे। बग़ैर निकाह करे के भी उसे लाकर बीवी जैसा सलूक कर सकते थे नबी के ज़माने में। आज भी अगर ये तमाम चीज़ें हैं
اور اگر وہ لونڈی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اسے آزاد کر کے لونڈیت سے اسے نکاح کیا جاتا تھا. اور فلاں کو ایک لونڈی ملی, اس کو ایک لونڈی ملی, یہ اپنی لونڈی سے جی بھر لیا, وہ اپنی لونڈی سے جی بھر لیا, لونڈیوں کو ایکسچینج کرے, نہیں, یہ زنا ہے, یہ حرام ہے. یہ اپنے پاس جو لونڈی اسے نصیب میں ملی رکھ سکتا ہے یا آزاد کر سکتا, کسی اور کی لونڈی کو چھو بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا, جائز نہیں اس کے لیے. اس کے لیے 5 چیزیں ہیں. نمبر 1, اسلامی مملکت ہونا. نمبر 2, آپ کا ایک امیر المومنین ہونا. نمبر 3, اسلام کا کفر سے جنگ ہونا. نمبر 4, مال غنیمت میں آئی ہوئی لونڈیاں امیر المومنین جو تقسیم کرے گا اس کا ملنا. نمبر 5, اگر اس لونڈی میں حاملہ نہیں ہے یا وہ ایک حیض سے پاک ہو گئی ایک طہر سے, تب آپ کے لیے حلال ہے, اور وہ صرف آپ رکھ سکتے ہیں یا آپ آزاد کر سکتے, کسی اور کو نہیں دے سکتے. اتنے شرائط ہیں لونڈی. اس لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ 5ویں پارے کی پہلی آیت سے افتتاح کرتا ہے, شروعات کرتا ہے. یہ لونڈیوں کا معاملہ ہے. نبی کے زمانے میں جنگ میں ملنے والی لونڈیوں کے ساتھ مباشرت کرنے میں صحابہ ہچکچاتے تھے, کیونکہ وہ اہل کتاب کی ہوتی تھی, یہودوں میں سے, نصرانیوں میں سے. اہل کتاب کی خواتین سے ملنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی کہ بھئی انہوں اہل کتاب ہے, ہم کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی 32ویں آیت میں کہتا ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم میں سے بعض کو بعض درجہ اور فوقیت دے رکھا ہے, اور مردوں کے لیے وہ حصہ رکھا ہے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کیا, یعنی جہاد. اس آیت کے شان نزول میں صحیح مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نبی سے آ کر شکایت کرتی ہے, اے اللہ کے نبی, اللہ کہتا ہے ہر معاملہ مردوں عورتوں کو ہم ایکول بانٹ کر دیں گے, لیکن یہ کیا, مرد تو جنگ میں ہیں, اللہ نے مردوں پر جہاد فرض کیا, مرد میدان جنگ میں جائیں گے, لڑیں گے, اور بہت سارا اگر وہ مر جائیں گے تو شہید ہوں گے, اگر وہ جیت کر واپس لوٹیں گے تو غازی کہلائیں گے. ہم عورتوں پر اللہ جہاد فرض نہیں کیا. مطلب نماز میں ہم ایکول ہیں, روزہ رکھنے میں ایکول ہیں, زکوٰۃ دینے میں ایکول ہیں, قرآن کی تلاوت میں ایکول ہیں, حج عمرہ کرنے میں ایکول ہیں. جہاد کے معاملے میں مرد آگے گئی کو, عورتیں پیچھے گئی کو. ہم نہ بھی اللہ کو بولو ہمارے اوپر بھی جہاد فرض کرے, ہم بھی تلوار بلند کریں گے, ہم بھی میدان جنگ میں کودیں گے, اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں گے. ماشاءاللہ, کیا جذبہ جی خواتین کا, صحابیات کا کیا جذبہ ہے. دیکھو آج ہمارے اندر کیا جذبہ رہتا معلوم, کیسا پیسے کمانا. انہیں پرسوں دکان بنایا, فوراً گاڑی لیا, کار لیا, بنگلے بنا رہا, میں کیسا پیسے کمانا, میں کیسا اس کا کمپٹیشن کرنا, پیسوں میں کیسا ہنریں حاصل کرنا, بڑے بڑے تجربے حاصل کرنا, اچھا ماسٹر پلان کے ذریعے اپنے بزنس کو امپروو کرنا. یہ مائنڈ میں صحابہ نیکیوں کے حریص تھے, نیکیوں کے, خالی نیکیاں میں کیسا کمانا, اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا توشہ کیسا جمانا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غریب صحابہ آ کر نبی سے شکایت کرتے, اے اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم میں سے بعض لوگوں کو دولت دیا, مالدار بنایا, ہم میں سے بعض لوگوں کو غریب بنایا, مسکین بنایا, جیسے ہم لوگ ہیں. مالدار صحابہ جن کو مال اللہ دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, دولت کو لٹاتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی وہ زکوٰۃ میں آگے, وہ حج میں آگے, وہ عمرہ میں آگے, وہ انفاق فی سبیل اللہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت ثواب کماتے ہیں. اللہ ہم نہ غریباں بنایا, اللہ ہم نہ دولت دیتا, ہم بھی اس طرح خرچ کرتے, لیکن اللہ ہم نہ دولت نہیں دیا. ہمیں کیسا حج کرنا, ہمیں کیسا عمرہ کرنا, ہمیں کیسا زکوٰۃ دینا, ہمیں کیسا غریبوں کو کھلانا ہے. اللہ کے نبی مالدار صحابہ تو حج میں, عمرہ میں, زکوٰۃ میں, صدقات, خیرات میں آگے, ہم پیچھے, ہم کیسا ثواب کمانا. اللہ کے نبی ان کا شوق دیکھے, ان کے دل کا جذبہ دیکھے, بولے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکام نازل کیا, ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر.
یہ پڑھو اللہ تعالیٰ تم نا مال کی خیرات کی زکوٰۃ کی حج کی عمرے کی جتنا انہوں ثواب کمانی اتنا ثواب اللہ تم نا خالی یہ تسبیح پڑھے دیتا ایسا. اب فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کرے. مالدار صحابہ دیکھے انہوں کیا کہ نوا شروع کر لینا رے ہم نہ معلومش نہیں, اور پوچھے بھائی کیا بھائی یہ تمہیں کر رہی سو, یہ تمہیں کیا کر رہی سو. انہوں بولے دیکھو بھائی انصاف کی بات, چھپاتے نہیں تھے انہوں, نیکیوں کے مسائل اللہ کے نبی کے احادیث چھپاتے نہیں تھے. آج ہم نہ کوسا تو بزنس ٹرک معلوم ہوندے, دیکھو ہمیں کماتے رہتے ہیں. پڑوس پوچھتا نہیں بات تو کل تک میرے برابر سائیکلہ میں پھرنے والا آج اچانک گاڑیاں لے رہا کاراں لے رہا, کیسا کما رہا رے. بولنے کی بات نہیں راز کی بات ہو, میں کیسا بول کو دیو میرا بزنس کا ٹرک. میرے بھائیوں صحابہ نیکیوں کے حریص تھے لیکن حدیث رسول چھپاتے نہیں تھے, کھول کھول کر بیان کرتے تھے. اے ہمارے ساتھیوں انصاف کی بات ہے, ہم تمام غریب صحابہ جا کر نبی سے شکایت کیے اے اللہ کے نبی جن کو اللہ نے دولت دیا ہے وہ صدقہ خیرات کر کے آگے بڑھ گئے, ہم تو فقیر ہیں مسکین ہیں, ہم نہ زکوٰۃ دے سکتی نہ صدقہ دے سکتی نہ حج کر سکتی نہ عمرہ کر سکتی, ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا توشہ بتائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی جانب سے یہ تسبیحات بتائے 100 مرتبہ, 33 سبحان اللہ, 33 الحمدللہ, 34 اللہ اکبر یا 33 اللہ اکبر, ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 یہ 100 تسبیح پڑھ لیے تو تمہیں کیا کیا یہ پپڑا میل کو خیراتاں کر کو کماری دیکھو ثواب اللہ ہم نہ خالی یہ تسبیح پڑھے دیتا کہتے جی اسی لیے ہمیں پڑھنا شروع. او ہو ایسا کیا. اب ظہر نماز میں دیکھ لیے کہ عصر نماز میں انہوں بھی شروع کر لیے تسبیح پڑھنا. اب انہوں آئے پھر اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی اب تک وہ لوگ حج کر کے عمرہ کر کے زکوٰۃ دے کے فطرے دے کے آگے تھے, ہم لوگ صدقات خیرات حج عمرہ میں پھچے تھے لیکن تسبیح پڑھنے کو ان کے برابر جا رہے تھے, آج وہ لوگ تسبیح میں بھی ہمارے برابر آ گئے. اے اللہ کے نبی ہم اور کیا تمہیں سکھاؤ نا. اللہ کے نبی بولے میں جتنا تم نہ سکھاؤں گا تمہیں ان کو سکھائیں گے اور انہوں تمہارے برابر پڑھیں گے. میرے صحابہ تمہارے دل میں نیت رکھو بس اللہ ہم نہ ان کے جیسا ثواب دے, اللہ یہ اتنی نیت رکھو پڑھو, چاہے یہ تسبیح تمہارے برابر وہ مالدار صحابہ بھی پڑھے, مالدار صحابہ بھی پڑھے, لیکن تمہارے دل کی نیت سے اللہ ان سے زیادہ تم نہ ثواب دے گا, ان سے زیادہ ثواب دے. اسے تسبیحات حضرت فاطمہ الزہرا بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی سے فاطمہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی مال غنیمت میں ان کو غلامہ دے رہی ان کو غلامہ دے رہی, مجھے بھی ایک غلام دیجئے, مجھے بھی ایک لونڈی دیجئے, میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتی, چکی پیستے پیستے آٹا بناتے بناتے کتنا تھک جاتی, ایک لونڈی مجھے بھی دیجئے جو کام کر سکے. اللہ کے نبی خاموش. بولے میری بچی میں چاہے تو تجھے لونڈی دے سکتا ہوں, ایک نوکر دے سکتا ہوں, لیکن ڈرتا ہوں اللہ سے کل قیامت کے دن میرا رب اگر یہ پوچھ لے اے محمد تیری بیٹی جتنا کاما کر کو تھکتی تھی نا اس سے بھی زیادہ کام کر کر تھکنے والی کئی بہنیں کئی بیٹیاں مدینے میں موجود تھے, تو ان کا خیال نہیں کیا, تو اپنی بیٹی کو نوکر دے دیا, اپنی بیٹی کو تو نے سوچ لیا, ان بیٹوں کا تو نے نہیں سوچا, ان بہنوں کا تو نے نہیں. اگر اللہ مجھے یہ سوال کر لے فاطمہ تو ہی بتا میں کیا جواب دوں اللہ کے دربار. اسی لیے میرے بچے میرے بیٹے تم یہ تسبیح پڑھو, جب کام سے تھکو گی نا بستر پر سونے کے لیے جاؤ گی وضو کرنا اور آیت الکرسی پڑھنا, قل یا الکافرون قل اولاد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس, یہ تمام سورے پڑھنا اور 3 بار سبحان اللہ, 3 بار الحمدللہ, 4 بار اللہ اکبر پڑھ لے بیٹے, تیرے دن بھر کی تھکان پوری اللہ دور کر ڈال. اور اس تسبیح کی فضیلت کیا معلوم, اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ رہیں صغیرہ گناہ, اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا اس تسبیح پڑھنے کی برکت سے. اتنی عظیم تسبیح ہے اور تمہارے اوپر کی مشکلات کو اللہ آسان کر دے گا, اتنی جامع تسبیح ہے. ام سلمہ شکایت لے کر آتی ہیں, وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مردوں پر اللہ نے جہاد فرض کیا, ہم عورتوں پر جہاد کو فرض نہیں کیا, جہاد کے ثواب میں مرد آگے بڑھ گئے ہم خواتین پیچھے رہ گئے, اے اللہ کے نبی ہمارے لیے انصاف کا کوئی تقاضا بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اے ام سلمہ تمہارے سوال سے سارے خواتین کے لیے اللہ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں
اپنے مائکے میں، اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے گھر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کے گھر میں کام کاج کرے، اس کے شوہر کی اطاعت کرے، اسے پکا کر دے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے گھر کو پاک صاف رکھے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی رکھوالی کرے۔ جو عورت گھر کے کام کاج کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے ان کام کاجوں میں اسے میدان جنگ میں جا کر لڑنے جتنا جہاد کا ثواب دے دیا۔ گھر کی خواتین گھر میں یہ کام کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے ان خواتین کو جہاد کا ثواب دے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کے ہمارے بھائی کا کاما کا تو ہوتا نہیں۔ پہلے کے ہمارے اماں، ہمارے نانا، ہمارے دادا کیا کاما کرتے تھی جی، ماشاءاللہ کمبر جھکے تو بھی لکڑی نہیں سرکا پھرتی، اور سوئی میں دھاگا پراتی، بغیر چشمہ لگائے قرآن پڑھتی۔ پہلے بڈھے ویسے تھے، کھادگی ویسی تھی ان کی۔ آج پورا ایکسچینج آ گیا، ہاتھ سے چکی پیستے تھے پہلے، آج مکسی آ گئی۔ پہلے پھونکنے سے پھونک لکڑیاں کے چولہے میں پکاتے تھے، آج گیس چولہا آ گیا۔ پہلے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے، واشنگ مشین آ گئی۔ کیا ہونا، بٹن دبائے تو سب بھی کلین، کھانا سونا بٹنا دبا لے بیٹھنا، کھانا سونا بٹنا دبا لے بیٹھنا۔ اب کیا بھائی، موٹاپا، انو موٹے انو موٹے، اب سلم باڈی کرنے کو واسطے وہ دوائیاں کھاؤ، یہ دوائی، یہ ایکسرسائز کرو، کیا بھی ایکسرسائز کرو نہ، جی بھر کو کام کرو، وہ تمہارے گھر کا کام ہی تمہارا ایکسرسائز۔ کام کا تو ہوتا نہیں۔ ہمارا اماں گھر میں نوکرانے رکھے والے، ہمیں سسرال میں تو بھی نوکران سے کرانے والے۔ ارے کام کرو جی، کام کرے تو اللہ جہاد کا ثواب رکھے تم نہ، گھر بیٹھے خالی بٹنا کا مشین آ گیا، بٹنا جا کے کیا ریموٹ کا آ جاتا ہے، یہاں بیٹھے جگہ اٹھ کو جا کو فین کا بٹن ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے جگہ ٹک کر ڈالے فین، ٹک کر ڈالے یہ سی۔ استغفر اللہ۔ اب جسماں بڑوں کو پورے پنڈے کنڈے ہونا کا تو ہوتے نہیں، محنت کرنا، محنت کرے تو یہ جسم بھی بڑھتا نہیں، یہ بیماریاں بھی آتے نہیں۔ محنت کرنا، اللہ جہاد کا ثواب رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا ہوگا وہ دن جب ہر امت کو پیش کیا جائے گا اور آپ کو گواہ بنایا جائے گا، تمام امتیوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی 41ویں آیت میں 41 نمبر آیت میں کہتا ہے امت کے تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، ان سے اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندو کیا تمہارے نبی نے تم کو اللہ کی وحدانیت سے ڈرایا تھا؟ نہیں ڈرایا تھا؟ نہیں ہم نہ کون بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا نوح نے تم کو اللہ کا پیغام نہیں بتایا؟ نہیں ہم نہ کیا بھی نہیں بتایا۔ کیا شعیب نے تم کو اللہ کی توحید نہیں سمجھا؟ نہیں ہم نہ کیا بھی نہیں سمجھا۔ کیا ہود نے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرایا، توحید نہیں بتایا، شرک سے نہیں روکا؟ نہیں کسی نے ہم کو کچھ نہیں بتایا۔ کیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب نے تم کو نہیں بتایا؟ نہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اے نبی آپ بتائیے کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ امت محمدیہ کو گواہی کے لیے لایا جائے گا، نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ارے ہم کیسے جی گواہی دیں گے؟ ہمیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں نا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کے زمانے میں ہمیں تھے نہیں، ہمیں کیسا گواہی دینا؟ ہمارے نبی کیسا گواہی دیں گے؟ میرے بھائیوں اس قرآن مجید کی وجہ سے دیں گے۔ جو قرآن اللہ نے ہم کو دیا، اس قرآن کے اندر وہ تمام تفاصیل اللہ بیان کر دیا، کیسے نوح کو اللہ بھیجا، کیسے نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا، قوم نے کیسے انکار کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، سلیمان کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، تمام انبیاء کو کیسے بھیجا، ان کی قوم والوں نے کیا انکار کیا، کیسے کیسے عذابات سے اللہ ان کو دو چار کر کے دنیا سے عبرت کا نشان بنا دیا، وہ تمام باتیں قرآن میں ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو وہاں گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے۔ جب یہ آیت صحیح بخاری کے اندر، جب اس آیت کی تلاوت حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں، آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم رک جاؤ، کیا دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کو رلا رہے ہیں آپ؟ وہ پڑھنا کھڑا کر کے دیکھے نبی رو رہے، ہے اللہ کے نبی میں نے کچھ غلط کیا، میں نے کچھ غلط پڑھا،
میرے پڑھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ بولے مجھے وہ تکلیف نہیں ہے جو ذمہ داری اللہ مجھے قیامت کے دن دے کر تمام نبیوں کے قوم والے جب انکار کریں گے اللہ مجھے ذمہ دار بنا کر گواہی کے لیے کھڑا کرے گا، اس ذمہ داری کے بوجھ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ مجھے دے کر وہاں کھڑا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قیامت کے میدان میں تمام لوگ نہتے کھڑے رہیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ بولتا اس دن سے ڈرو، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی جلالت میں ہوگا، بڑے جلالت میں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی قدرت کی جلالت دیکھنے کے بعد اچھے اچھوں کے پسینے نکل جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام وہاں پر ڈرتے ہوئے کھڑے رہیں گے، اللہم سلم کہتے رہیں گے۔ ایسے عالم میں کوئی کسی کا مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں سوائے اللہ عز و جل کی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو آج تک نہیں دیکھا وہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے، اللہ عز و جل کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے یہ لوگ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ندا کرانے والے فرشتے سے ندا کرائے گا، او دنیا والو جس کی تم پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی سورج کے پیچھے، کوئی پتھر کے، کوئی مورتی کے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے، فلاں 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 کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پوچھے گا یہاں کیوں کھڑی؟ ہم نے ان کی پوجا کی، جاؤ جہنم۔ ایک جماعت، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ ان سے اللہ پوچھے گا تم کیوں کھڑے؟ ہم کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اچھا تم کو کیا انتظار ہے؟ ہمارے اللہ کا انتظار، اللہ آ جائے ہم اللہ کے پیچھے جا کر کھڑے ہوں گے۔ تم اللہ کو دیکھے ہو، پہچانتے ہو؟ نہیں دیکھے، بغیر دیکھے ہم ایمان لائے۔ اس اللہ کو دیکھے بنا ہم اسے ڈرتے تھے، اس کی نمازیں پڑھتے تھے، اس کے سجدے کرتے تھے، اس کے رکوع کرتے تھے، اس سے بھیک مانگتے تھے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم توحید پرست ہیں، اللہ کے ماں سوا ہم نے کسی کو پوجا نہیں، کسی کے سامنے ماتھا جھکایا نہیں۔ ایک اللہ ہمارا تھا جو سب کچھ تھا، وہی مشکل کشا، وہی شفا دینے والا، وہی بیماری کو دور کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، بادشاہت دینے والا، زندگی موت کا مالک، ہماری سانسیں، ہماری دھڑکنوں کا مالک، ایک ہمارا اللہ۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم اللہ کو پہچانو گے کیسے؟ ہم اللہ کی پنڈلی دیکھ کر پہچان لیں گے یہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا، اللہ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں اللہ کی پیر کی پنڈلی دیکھ کر سارے سجدے میں گر جائیں گے، سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ کون؟ نمازی، توحید پرست جو ایک اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، سب سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ ان کی کمر کو تختہ بنا دے گا۔ بے نمازی اللہ کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے والے، جمعہ میں ایک بار نماز پڑھنے والے، رمضان میں ایک بار نماز پڑھنے والے اللہ کے پیر کا سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ہے رمضانی مسلمانوں، ہم میں سے بہت سارے رمضان آیا تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک پیسہ کمانے والے، ایک نیکیاں کمانے والے۔ پیسہ کمانے والوں کو رمضان آتے ہی دکانہ شروع، فل دکانہ، وہ دکانہ اتنا چلتی، نماز کا ٹائم آ رہا سے بھی معلوم ہوتا نہیں، جا رہا سے بھی معلوم ہوتا نہیں، تراویح آ رہے سے بھی معلوم نہیں، جا رہے سے بھی معلوم، ان کو صرف پیسوں سے مطلب، بزنس سے مطلب۔ جب دیکھو بازار ایسا گرم، ہر فروٹ بیچنے والے سے لے کو پکوڑا بیچنے، سموسے بیچنے، سارے لوگ آ گئے اس میں، ان کو سیزن پیسہ کمانے۔ بعض لوگ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نیکیاں کمانے آتی نا، انہوں خالی رمضان میں آ رہی تو ان کے اتنا بڑا بدنصیب کون بھی نہیں۔ خالی رمضان میں ایک بار نماز پڑھنے والے اللہ کے پیر کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، جمعہ میں ایک بار نظر آنے والے اللہ کے پیر کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، جو سجدہ کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ 70,000 عزت و آبرو کے پردوں کے پیچھے ہے، مخلوق کے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں عزت و آبرو کے۔
قیامت کے دن جب اللہ گفتگو کرے گا اپنے بندوں سے، 70,000 پردوں میں صرف 70 پردے رہیں گے اللہ کے بندوں کے درمیان. اللہ 70 پردوں کے پیچھے سے گفتگو کرے گا. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. نبی علیہ السلام سے صحابہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بے شک کریں گے. اے میرے امتیوں، تم لوگ اپنے پروردگار کا دیدار اپنی آنکھوں سے بے شک کریں گے. کیسے کریں گے اللہ کے نبی بتائیے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کیا تو تکلیف ہے تم نا؟ کیا بھی تکلیف نہیں، کچھ بھی تکلیف نہیں. جیسے آج تم 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایسے صاف و شفاف اپنے پروردگار کا چہرہ دیکھو گے. کہاں؟ جنت میں دیکھیں گے، جنت میں جنت الفردوس میں دیکھیں گے. اسی لیے ہمارے نبی کہتے تھے میرے صحابہ جنتیں بہت ساری ہیں، جنت ہے، جنت اعلیٰ ہے، جنت مأوا ہے، جنت العدن ہے، جنت فردوس ہے، جنت وسیلہ ہے، بہت ساری جنتیں ہیں. لیکن ان تمام جنتوں میں جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ صرف جنت الفردوس میں ہوگا، دوسری جنتوں میں نہیں ہوگا. دوسری جنت کے لوگ اگر اللہ کو دیکھنا چاہیں ان کو جنت الفردوس آنا پڑیں گا. کیوں؟ بخاری مسلم میں لکھ کر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے جو جنت الفردوس کی چھت ہے. وہی جنت الفردوس جس سے دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں، شربتوں کی ندیاں تمام جنتوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے. نکلتی کہاں سے ہے؟ جنت الفردوس سے نکلتی ہے. اے میرے صحابہ، جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو، اور جب بھی جنت الفردوس کا سوال کرو تو 3 بار اللہ سے جنت الفردوس کو مانگا کرو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. یا اللہ تو مجھے جنت الفردوس عطا فرما. 3 بار جنت الفردوس کا سوال کرو. اور جب بھی پناہ مانگو جہنم سے 3 بار پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے دوزخ سے بچا، اے اللہ مجھے بھڑکتی ہوئی آگ کے جہنم سے بچا. 3 بار پناہ مانگو. جہنم سے پناہ مانگنا رہا 3 بار، جنت کا سوال کرنا رہا جنت الفردوس 3 بار. کیوں یہ 3 کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بھی جنت الفردوس کو 3 بار سوال کریں گا کل قیامت کے دن اللہ جنت الفردوس کو سفارش کرنے کا موقع دے گا. جنت الفردوس سے کہے گا اے جنت تو اس کے لیے سفارش کر. جنت الفردوس سفارش کرے گی، الہی جب بھی یہ میرا سوال دنیا میں کرتا 3 بار کرتا تھا، اے اللہ تو اسے میرے اندر داخل کر دے، میری سفارش قبول کر، اسے میرے اندر داخل کر دے. اللہ جنت الفردوس کی سفارش قبول کرے گا. پھر جہنم سے کہے گا اے جہنم تو اس کے لیے سفارش کر. جہنم سفارش کرے گی، اے میرے اللہ دنیا میں یہ جب بھی مجھ سے پناہ مانگتا، اے اللہ تیری پناہ مانگتا، 3 بار پناہ مانگتا، اے میرے مولا میں سفارش کرتی ہوں اس کے حق میں، مجھے اس انسان کو دور کر دے. اے اللہ تو مجھے جہنم سے اس انسان کو دور کر دے. اے اللہ اس انسان کو جہنم سے دور کر دے، اسے دور کر دے، اسے بچا لے جہنم سے، میرے اندر اسے مت ڈال، اللہ اسے جہنم سے بچا لے. یہ کون سفارش کرے گی؟ جہنم سفارش کرے گی اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ جہنم کی سفارش کر کے اسے جہنم سے دور کرے گا، جنت الفردوس کی سفارش قبول کر کے اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا. کتنی بڑی عظمت جی، کتنی بڑی فضیلت جی. آج کے بعد آپ جب بھی دعائیں کریں گے 3 بار جنت الفردوس کا سوال کریں گے، 3 بار جہنم سے پناہ مانگیں گے ماشاء اللہ. اب جنت الفردوس میں سارے لوگ نعمتیں کھاتے بیٹھے، سب اپنے اپنے تکیوں پہ ٹیک لگائے اپنی بیویوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ. ایک جنتی کو 100 حورنیوں کے ساتھ نکاح کرائے گا اللہ. ہر جنتی کو 100 حوراں دیتا، اور 100 حوروں کی سردار ہماری دنیا کی بیگم کو بناتا، ہماری بیوی کو. کیا مول صاحب کیسا بول رہے نا، دنیا میں لڑ کو بس ہو گئی، وہاں بھی انہیں جان کھانے آتی. کیا مول صاحب وہ جو جنت میں ہماری بیوی کو اللہ لے جاتا، جنت میں جاتے رہنے کو آب حیات کا ایک نہر ہے، وہاں ڈباک نکالتا اللہ.
हमारे दिल के अंदर का कीना, कपट, हसद, जलन, लड़ियाँ, झगड़े, गालियाँ, गिल्ले सब धो को फिल्टर कर डालता अल्लाह। वहाँ एक दूसरे को देखने के बाद जलन कते, हसद कते, कीना क्या भी नहीं रहता। मौल साहब, मेरी बेगम दुनिया में 100 खान को बर्दाश्त करती नहीं, घर कुड़ाड़ी ले कतर को छोड़ती, 100 जोरुआ को कैसा मौल साहब बर्दाश्त करती? मेरी बेगम बर्दाश्त करती। अल्लाह वैसा दिल देता। और हूरनियाँ कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह अकबर, बड़े खूबसूरत, अल्लाह अकबर। अल्लाह बोलता कुरान में, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, आज से पहले न किसी इंसान ने उसे छुआ, न किसी जिन ने उसे छुआ, न किसी की आंखों ने उसे देखा, न किसी के ख्वाब ख्याल में उसका तस्वुर गुजरा। हमारे तस्वुर में भी नहीं है उतनी खूबसूरत हूर, उतनी खूबसूरत। निवाला खा को हल्लक में से उतरत, बाहर से कांच में से दिखे दिख। उसकी एक दुपट्टा जो सर के ऊपर है, पूरी दुनिया देखो नहीं खरीद सकते, इतना महंगा दुपट्टा जन्नती हूरनी का, 100 हूरों के साथ अल्लाह देत। खैर, मेरे ताखरातों में आता जन्नत का बयान इंशाल्लाह। अब नको जन्नत में हमें बैठे रहती अपने अपने बेगमों के साथ, अपने अपने फैमिली के साथ, सारे जन्नती जन्नत में मगन रहेंगे। अचानक ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करेगा, ओ जन्नतियों अटेंशन हो जाओ, ओ जन्नतियों तैयार हो जाओ, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारा अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे सामने आ रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के नबी कहते हैं, फयक्शिफुल हिजाब, अल्लाह अपने इज़्ज़त व आबरू के तमाम पर्दे, जो अब तक 70,000 पर्दों में 70 पर्दों से बात करता था, वो 70 पर्दे भी इज़्ज़त व आबरू के अल्लाह हटा देगा। जन्नतियों के सामने अपना चेहरा लेकर अल्लाह आएगा। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन में अल्लाह कहता है, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब्ब रहीम की जानिब से सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम या दारुस्सलाम, ऐ मेरे दारुस्सलाम में रहने वालों, तुम सब के लिए मेरी सलामती। अल्लाहु अकबर। क्या मंजर जी वो, क्या मंजर जी वो, अल्लाहु अकबर। किसी को जन्नत मिल जाए, अल्लाह का दीदार ना मिले, समझ लो उसे कुछ नहीं मिला। जिसे रब का दीदार मिल गया, उसे जन्नत, क्या जन्नत से बड़ी नेमत मिल गई। इस पूरी कायनात में, दोनों जहां में सबसे अजीम अनमोल नेमत अगर कोई है तो वो एक किच नेमत, वो क्या है? हमारी आंखों से अल्लाह को देखना। इससे बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। जन्नत से भी बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार अपनी आंखों से करना। अल्लाह के नबी कहते, सारे जन्नती बैठे रहेंगे, अचानक परवरदिगार आएगा, उन पर सलाम करेगा, सारे जन्नती देखते रहेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, उजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन बहुत सारे चेहरे रोशन से चमक उठेंगे जो अपने रब्ब रहीम को देखते रहेंगे। वो देखने की लज्जत, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को देखने की मोहब्बत, वो इस कदर है, ना मैं अपने अल्फाज में उसे बोल सकता हूँ, ना आप उसे अपने भेजे में तस्वुर कर सकते। सबसे अजीम नेमत, उस अजीम नेमत से अल्लाह हम हकीरों फ़कीरों को माला माल फरमाए। अल्लाह का दीदार हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला का दीदार अगर चाहते हो, सब लोग देखना चाहती ना भाई अल्लाह को, अल्लाह का दीदार करना चाहती ना? माशाल्लाह। कहाँ था उठाओ, कौन कौन अल्लाह को देखना चाहती? माशाल्लाह। क्या जी, तुम्हें देखते नहीं क्या जी? उठाओ भाई, माशाल्लाह। अब नीचे करो। मैं कहीं को उठाने लगा, मालूम यहाँ अल्लाह के फरिश्ते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, मुझे नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने जाकर अल्लाह को बोलती, क्या चल रहा था करनूल की मरकज़ मस्जिद में, क्या चल रहा था? या अल्लाह, जन्नत का बयान चल रहा था, जहन्नम का बयान चल रहा था। क्या होना कहते इनको? अल्लाह तेरी जन्नत होना कहते, तेरी जहन्नम से पनाह होना कहते। अल्लाह बोलता, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, इन तमाम इस्लामी महफिल में बैठकर दीन सीख कर समझने वालों को मैंने जन्नत वाजिब कर दिया, जहन्नम हराम कर दिया। और क्या होना कहते इनको? अल्लाह तेरा दीदार होना कहते। अल्लाह तुझे देखना चाहती कहते। अल्लाह मैं इसीलिए आपको हाथ उठाया ताकि फरिश्ते जाकर गवाही दे, हमें देखना चाहती अल्लाह का दीदार। अल्लाह का दीदार होने के लिए खुद अल्लाह कुरान में सूरह कहफ की लास्ट आयत के लास्ट टुकड़े में बयान करता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ اکبر. کیا بول رہا جی اللہ؟ کیا فرما رہا جی اللہ؟ اللہ فرماتا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں سے اللہ سے ملاقات کی شوق رکھتا ہے، اللہ کو دیکھنے کی شوق رکھتا ہے، اللہ بولتا یعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرے، ہمیشہ قرآن پڑھتا رہے، ہمیشہ نیکیوں کا اپنے زندگی میں عملی جامہ پہناتا رہے، نیک عمل کرتے رہنا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی مائی کے لال کو شریک نہیں کرنا. دینے والا بھی انہیں، لینے والا بھی انہیں، چھیننے والا بھی انہیں، عطا کرنے والا بھی انہیں. ہاں سارے اختیار ایک اللہ کو. توحید پر قائم رہ کر نیک عمل کرنے والے کچھ اللہ کا دیدار ملتا. اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے والا اللہ بنائے. اللہ کا دیدار ملنا بولے تو ایک دعا ہے جو ہمارے نبی ہم نہ سکھائی. اب آپ ماشاءاللہ شوق سے ہاتھاں تو اٹھائے، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں اگر دیکھنے کی چاہت لذت تمہارے دل میں ہے تو وہ دعا یاد کرنا. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں، اتحیات میں، درود ابراہیمی کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی دعا. ذری بڑی ہے دعا. اللہم انی اسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک نعیما لا ينقض وقرة عین لا تنقطع واسألک الرضاء بالخزائی وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهک الکریم ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك واعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اتنی دعائیں اگر تمہارے دل میں دیکھنے کا شوق ہے، روزانہ ایک لائن دیکھ کو پڑھو پڑھو پڑھو، خالی پڑھتے رہو. تمہارے سینے میں ریکارڈنگ کرانے کا سسٹم اللہ تعالیٰ کر ڈالتا. تمہارے شوق کو دیکھ کو سسٹم اللہ تعالیٰ کرا ڈالتا. انشاءاللہ میرے بیان کے بعد مردوں میں بھی خواتین میں بھی وہ دعا کا پامپلیٹ باہر بانٹا جائے گا. اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی دعا آپ کو دیں گے، آپ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح پڑھ کے یاد کرو. اگر آپ کو عربی نہیں آتی، انگلش آتی تو انگلش میں بھی دعا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں انشاءاللہ زرخ طرح کو دے دو. اب عربی میں آپ کو دعا دیں گے. میرے بھائیو، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی دعا، یہ دعا کا معنی بہت لمبا ہے. یا اللہ میں تیرے غیب کے علم سے سوال کرتا ہوں، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہو. مجھے اس وقت تک خاتمہ دے جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہو. اے اللہ مجھے زندگی میں جہاں بھی رہو تجھ سے ڈرنے کی توفیق دے، تیری نعمتوں پر شکریہ کی توفیق دے. اے اللہ زندگی ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ میری موت کے بعد بھی میری خبر کی دنیا راحت کی رہے، خوشی کی رہے، موت کے بعد کی زندگی بھی سکون کی عطا کر. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے فتنوں سے مجھے بچا، دنیا کے اچانک آنے والے حادثات و فتنوں سے تو ہماری حفاظت کر. اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر، مومنوں متقیوں کا امام بنا دے. بڑی لمبی دعا ہے، بڑی جامع دعا، سنن نسائی کی دعا، صحیح سند کی دعا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کرو اور آپس میں لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کرو. امانتیں ادا کرنے کا اللہ حکم دیا. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اللہ کے نبی آئے مکے میں، تو کعبۃ اللہ کی جو چابی تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. خاندان پہلے سے بھی ان کے خاندان میں چلے کاری تھی. مکہ فتح ہوا، انہوں کافر تھے، مکے وہ چابی لے لیا گیا. دروازہ کھول کر 360 بتان تھے کعبۃ اللہ کے اندر، لات منات حبل عزا، لکڑی کا، پتھر کا، گارے کا، وہ
आग देने वाला एक भगवान, बारिश नाजिल करने वाला एक अल्लाह, औलाद देने वाला एक अल्लाह, मुसीबत टालने वाला एक अल्लाह, बीमारी दूर करने वाला, ऐसे 360 बना कर रखे थे उन्होंने मूर्तियां। अल्लाह के नबी जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा पढ़ते गए, मूर्तियों को खींचते गए, गिराते गए और सारी मूर्तियां तोड़कर बुकना बुक कर डाले, चुकना चूर करके पूरा काबतुल्लाह क्लीन किया गया। अब दरवाज़ा डाले, अल्लाह आयत नाजिल करे, ऐ मेरे नबी जिसकी अमानत तुम्हारे हाथ में है वो अमानत उनके हवाले करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करो। अल्लाह के नबी उस्मान बिन तलहा को बुलाए, उस्मान मेरा अल्लाह कहता है ये चाबी खानदान से तुम्हारे खानदान में काबतुल्लाह की चाबी चले आ रही, मैं कैसे रख सकता हूँ, ये तुम्हारी अमानत है, ये लीजिए मैं तुम्हारे हवाले कर दूँ। दे दी अल्लाह के नबी। ये मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया उस्मान बिन तलहा। अल्लाहु अकबर, हमें इस्लाम में नहीं आए तो भी अल्लाह कितना इंसाफ सोच रहा हमारे साथ, इस्लाम कबूल कर लिए। और क्या मजाल जब उनके बारे में काबतुल्लाह की चाबी लौटाने के बारे में अल्लाह आयत नाजिल करे, तो क्या मजाल अरब की खानदान वालों को या अरबस्तान के हुक्मरानों को कि वो चाबी अपने पास रखें। आज तक उस्मान बिन तलहा के खानदानों के सिलसिले से ही वो काबतुल्लाह की चाबी चली आ रही। आज तक 2023 की बात कर रहा हूं मैं, आज तक वो चाबी उन्हीं के खानदान में चली आ रही। वो एक इज्जत हो, शर्फ हो उनका, उनके खानदान में उनके पास ही रहना चाबी हो, उन्होंने चाक ओपन करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो मौत का फरिश्ता आकर तुम्हें दबोच लेगा। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, मौत से किसको रुस्तगारी है। शायर बोलता मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। 2 दिन की दुनिया है, मत चलो अकड़ अकड़ के, 2 दिन की दुनिया है, मत चलो अकड़ अकड़ के, आएंगे फरिश्ते ले जाएंगे पकड़ पकड़ के, किसी को नहीं छोड़ेंगे फरिश्ते। हल्लक में हाथ डाल को जान निकालने चले आती, किसी को नहीं छोड़ते फरिश्ते। और शायर बोलता ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है, ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है। अमल देकर टिकट ले लो, जहां जाने की ख्वाहिश है। जन्नत में जाना रहा तो जन्नत की टिकट लो, जहन्नम में जाना, अमल करो, कैसा अमल करती वैसा फल मिलता। जो यहां बोती वो वहां पाती, जैसी बीज बोओगे वैसा फल आखिरत में पाओगे। ये दुनिया आखिरत कमाने की खेती है। अब अच्छा बोएंगे अच्छा पाएंगे, बुरा बोएंगे बुरा पाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मौत से किसी को छुटकारा नहीं, फरिश्ता आएगा और ये नहीं देखेगा मरने वाला तो अभी जवान है, इसकी जवान बीवी बेवा हो जाएगी, इसके मासूम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं कैसे इसकी रूह कब्ज करूं। हरगिज नहीं सोचता फरिश्ता, अल्लाह का आर्डर आया उसकी रूह कब्ज करे, लेके चले गया। अब उसके पीछे कौन रो रही, उसके पीछे किसका क्या बिगड़ रहा, वो फरिश्ते को मतलब ही नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी के मरने का टाइम आता है अल्लाह का फरिश्ता 1 सेकंड भी जल्दी नहीं करता, 1 सेकंड भी देरी नहीं करता, उसी सेकंड में उसकी जान निकाल लेता है जिस सेकंड में अल्लाह ने उसे हुक्म दे के भेजा है। 1 सेकंड देरी भी नहीं जल्दी भी नहीं। हमारे मुक़द्दर में कितने दाने खाना कितने खतरे पीना लिख डाला, वो दाने होने के बाद हो गया हमारा फिनिश आ जाता। पूरी दुनिया मिल को ऑक्सीजन देखो, हम ना बचाना चाहे तो नहीं बचते, मर जाते। मौत का फरिश्ता हर जगह आकर आपको दबोच ले। 7 समंदरों के नीचे जो जमीन मिलती है आपको, जो समंदरों के नीचे तल में उस जमीन के नीचे आप खड्डा खोद के एक बड़ा कमरा बना के वहां ऑक्सीजन फिट करके वहां कैद हो बैठे तो भी फरिश्ता आपको पकड़ ले जाता। अल्लाह के नबी कहते हैं शीशा पिघलाई हुई दीवार के खिले में भी कैद हो जाओ, फरिश्ता वहां भी तुमना नहीं छोड़ता, आपको पकड़े चले आते। मेरे भाइयों, ये दुनिया में जब तक जी रही अच्छी जिंदगी करो। इनको धोखा दिए, उनको चोरी करे, उनको झूठ बोले, इनको गारत करे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कई कुछ ही करती नहीं। मौलवी साहब हमें कितना भी कारोबार करेंगे हमारा कारोबार ही अच्छा चलता नहीं, इसीलिए हमें बहुत परेशान रहते। किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौलाना हमारा बिजनेस अच्छा चलता नहीं, हमें हमेशा परेशान रहती, कैसा करना। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, उन्होंने हमेशा नुकसान पाते थे तिजारत में, क्या करे तो भी उनको फ़ायदा नहीं होता था,
भोले भाले, उन्होंने आकर बोले, अल्लाह के नबी बोले तिजारत में हर नुकसान से बचने की एक दुआ सिखाई अल्लाह के नबी, ला खलाबा, 32 दुआ है, 21 टुकड़ा, ला खलाबा। खलाबा का तो तुम्हारे खलीबा रहती है ना घर में, खलीबा को लाओ खलीबा 10 रुपए का, तो पूछते तिरंगा ना छोटे रेस्टम, वो याद करे तो ला खलाबा याद आ जाता तुमना। ला खलाबा इसका मतलब क्या, इसे कोई धोखा ना दे पाए। अल्लाहुम्मा ला खलाबा, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तुम मुझसे धोखे से बचा ले। ये बुखारी की हदीस है, अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको आपके बिजनेस में कोई भी धोखा नहीं देगा, हरगिज धोखा नहीं देगा। वो इतनी जबरदस्त दुआ है मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वमा कान मुमिनन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़तन वमन क़तल मुमिनन ख़तन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदिया। किसी मोमिन के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन का कत्ल करे। मोमिन को जायज़ नहीं कि मोमिन का कत्ल करे। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, किसी नफ्स को कत्ल करना हराम, कबीरा गुनाह। लेकिन हक जानिब से 3 वजह से कत्ल कर सकती, किसी मुसलमान को 3 वजह से कत्ल कर सकती। एक, उन्हें इस्लाम कबूल कर को काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, इस्लामी हुकूमत में ऐसे आदमी की गर्दन काट डालना, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें नाहक किसी की जान ले लिया, खून के बदले में उसका खून, उसका मर्डर। दूसरा, किसी की नाहक जान ले लिया, खून के बदले में खून, और मुर्तद हुआ, मुर्तद के बदले में कत्ल। और तीसरा, शादीशुदा हो को जिना करया तो खड्डे में आधा गाड़ को फत्रेले को जब तक मारना जब तक उन्हें मर नहीं जाता, मरे तक मारना, उसे संसार की मौत बोल। ये 3 हक बजानिब मौत, इसके अलावा जो भी मौत है वो नाहक मौत। अल्लाह बोलता इल्ला खतन, मगर गलती से किसी के हाथों से किसी का मर्डर हो जाए तो एक गुलाम आजाद करे, ये दियत अदा करे। अब तुम्हें होना का तो कत्ल करे नहीं भाई, अब वो तुम्हारे घर के दीवार के ऊपर बड़ा चूहा बैठा, नहीं कोसा की गिरगुट बैठा, अब तुम्हें क्या करना चाहती, इतना बड़ा फतरा ले मारती उससे। अब वो फतरा क्या होता, वो चूहे को पड़ता नहीं, गिरगुट को पड़ता नहीं, सीधा ऊपर से जाको वहाँ एक बुढ़ा बैठे रहा। अब तुम ना मालूम ही नहीं हुआ दीवार के पीछे कौन बैठेगा, तो तुम्हें किसे मारने गए, चूहे को मारने गए, बड़ा फतरा लेके डाले, वो करेक्ट जाको बुढ़े कुछ पड़ा, बुढ़े के मर को गया। अब क्या करना, पकड़ा का तुम ना मारे, इन्हें काटो इसे। उन्हें क्या बोलता, भाई चूहे को मारने का, भाई दीवार के पीछे कौन बैठा देखे नहीं, भाई छोड़ती क्या, तेरा चूहा रन दे, तेरा गिरगुट रन दे, तेरे पास रख लिया, बुढ़ा मारा, दे जान दे, कहां से देता। अगर गलती से किसी की जान निकल गई तो वैसी सूरत में कत्ल नहीं है, इस्लाम में कत्ल नहीं है। उन्हें एक गुलाम आज़ाद करना, एक गुलाम देना नहीं, दियत देना। दियत मतलब एक गुलाम के बराबर 80,000 रुपये, 80,000 रुपये पैसे देना। ये उस ज़माने में था, आज 80,000 नहीं, फिर बुढ़िया को मार ले जाएंगे, 80,000 दे ले जाएंगे, वैसा नहीं है। अल्लाह के नबी के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा, नबी के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बैठी, एक सहाबी आए। वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बिल्कुल करीब बैठी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग उठकर चले गए लेकिन उन्होंने उठ को जा रहे नहीं। उनका नाम हज़रत बिश्र बिन बरा बिन मारूर, ये बुखारी की हदीस है। बिश्र बिन बरा बिन मारूर उस सहाबी का नाम। इन्हों समझ गए नबी इन्हों भूखे हैं, ठीक है आपने खाना खाया नहीं खाया, चलिए मेरे साथ चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाना अपने उम्महातुल मोमिनीन में बारी होती थी, आज उस बीवी के पास समा, उस बीवी के पास समा, उस बीवी के पास, फलां 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 बीवियों के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में, यानी हमारी माओं में, उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, कौन इन्हों, उमर बिन खत्ताब की बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक सहेली थी, उनकी सहेली, उनका नाम क्या, ज़ैनब बिनते हारिस। ज़ैनब बिनते हारिस कौन इन्हों, सलाम बिन मकशिम की बीवी, यहूदी औरत। इन्हें ज़ैनब बिनते हारिस, हारिस की बेटी ज़ैनब, सलाम बिन मकशिम की बीवी, हफ्सा की सहेली। हफ्सा को आकर पूछती थी, अल्लाह के नबी की बारी तुम्हारे घर में कब है, अल्लाह के नबी की बारी तुम्हारे घर में कब है। मेरे घर में फलां दिन नबी की बारी है, फलां दिन मेरे घर आएंगे, ठीक है तुम खाना मत बनाना, मैं तुम ना खाना बना के भेज दूँ। अच्छी बात।
اب نبی کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ نبی کو بکری زیادہ پسند ہے. اچھا بھنی ہوئی بکری نبی کو زیادہ پسند ہے. بکری میں کون سا اعضا، کون سا پارٹس نبی کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھنی ہوئی بکری اگر نبی کے سامنے رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ران کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. بکری کا ران کا گوشت نبی کو زیادہ پسند. یہ سب پوچھ لی. یہ کون؟ زینب بنت حارث، سلام بن مکشم کی بیوی یہودیہ. انہیں کیا کری؟ رات میں گئی، بکری ذبح کری، چھلی، اسے مسالہ گسالہ لگائی، بھنے اور پوری بکری کو زہر لگا ڈالی. زہر لگا کو سب سے زیادہ زہر رانوں کو لگئی اور بھن کو مسالہ سب تیار کر کو لا کو رکھ ڈالے. نبی پوچھے تو میرا نام بولنا نہیں، چپ کے انہوں کھا کوٹ کو جان دے. اچھی بات. اب رات کے اندھیرے میں انہیں جو زہر ملی کسے بھی معلوم نہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی معلوم نہیں. اب بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لا کر بھنی ہوئی بکری دسترخوان پر رکھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں تھوڑا دیری کر رہے تھے. یہ صحابی کو بہت بھوک لگ رہی تھی. اے اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں کھاتا ہوں. کھاؤ تو میں. انہوں ایک نوالا لیے کھائے. کون؟ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے ساتھ آئے تھے. انہوں اٹھائے ایک نوالا کھائے. اب دوسرا نوالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ایسا کھانے کے لیے منہ کے قریب لے گئے. اچانک وہ ٹکڑا بولنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے. نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. نبی کے بہت سارے، اس میں سے ایک معجزہ. بعض روایت میں ہے کہ نبی نے منہ میں رکھ لیا، تب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اس میں زہر ہے. نبی فوراً منہ سے نکال ڈالے. اور جب نبی کے انتقال کا آخری وقت تھا اس وقت نبی کہتے ہیں کہ اے میرے گھر والوں، جو زینب بنت حارث نے زہر آلود بکری دیا تھا وہ ایک لقمہ منہ میں رکھ کر جو نکالا تھا اس زہر کا اثر اب میری روح قبض ہوتے وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی بولے تو صحیح بات کیا ہے؟ نبی منہ میں رکھے، فوراً اس نے کہا اور نکال دیے. بولے بشیر کو اے بشیر رک جاؤ مت کھاؤ. انہوں رک گئے. حضرت حفصہ کو بلائے، اے حفصہ ادھر آؤ، اس بکری کو کس نے تیار کیا؟ اے اللہ کے نبی آپ سوال کر رہے ہیں، کھانا ہے کھا لو. نہیں آپ بتائیے اس بکری کو کس نے تم کو بھیجا، کس نے تیار کیا؟ اے اللہ کے نبی وہ ایک میری سہیلی ہے جس کا نام زینب بنت حارث ہے، اس نے تیار کر کے بھیجا ہے. بلاؤ اسے. کیوں اللہ کے نبی کیا ہوا؟ اسے بلاؤ. بلایا گیا. آئی وہ عورت. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے زینب تو نے اس بکری میں زہر کیوں ملایا؟ اے زینب مجھے بتا، یہ بکری مجھے بتا رہی ہے کہ یہ اپنے اندر زہر ملا دی گئی ہے. اے زینب میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، بتا اس میں زہر تو نے کیوں ملایا؟ اللہ کے نبی کا سوال کرنا تھا. زینب بنت حارث پکارتے ہوئے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی پریشان، میں سوال کیا کر رہا ہوں، انہیں جواب کیا دے رہی؟ میں سوال کر رہا ہوں کہ تم نے اس میں زہر کیوں ملایا اور تم جواب میں کلمہ پڑھی جا رہی ہو. اے اللہ کے نبی جب سے آپ نبی بن کر آئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک نمبر کا جادوگر ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا کوئی نبی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے. لوگ آپ کو طرح طرح کے الزام دے رہے ہیں. لیکن میرے دل سے میں نے یہ فیصلہ کیا رات کے اندھیرے میں میں اگر زہر ملاؤں، اگر لے جا کر دوں، اگر یہ جھوٹا نبی ہوگا میرا زہر ملانے کا عمل اسے پتہ نہیں چلے گا اور یہ اگر کھا لے گا تو اس قوم پر ایک جھوٹے نبی سے ہم سب کا چھٹکارا ہو جائے گا. اگر یہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ تعالیٰ میرے رات کے اندھیرے کے عمل کو اللہ اپنے پیغمبر کو بتائے گا اور نبی اگر نہیں کھائیں گے تو میں ان کو اپنا سچا نبی مان لوں گی، میں اسلام قبول کر لوں گی. اگر وہ جھوٹے نبی ہیں تو جھوٹے نبی کا ایک چھٹکارا ہو جائے گا. اس نیت سے میں نے ملایا، لیکن اللہ نے آپ کو بتا دیا. میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر. میں اب تک کافر تھی، اب میں اسلام قبول کرتی ہوں، سچے دل سے آپ کو نبی مانتی ہوں. بولے اللہ کے نبی بولے کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں. نبی بولے جاؤ معاف. چلے گئے. اللہ کے نبی سو گئے. بشر بن برا بن معرور چلے گئے، سو گئے مسجد میں. صبح میں ان کا انتقال ہوا. کن کا؟ بشر بن برا بن، وہ ایک نوالا کھا لیے تھے نا، ان کا انتقال ہوا. اللہ آیت نازل کیا اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر نہیں مارا،
غلطی سے مار دیا تو اس کے بدلے میں خون کے بدلے خون کی طرح اس کی گردن اڑائی نہیں جائے گی، بلکہ ایک غلام آزاد کیا جائے گا یا دیت ادا کی جائے گی. یہ مسئلہ آیا. آج جو پمپلیٹ آپ کو بانٹے جا رہے ہیں اس میں اللہ کا دیدار کی دعا ہے، اس میں اور ایک دعا ہے شیطان نماز میں وسوسے پیدا کریا تو، شیطان نماز میں وسوسے پیدا کریا تو وہ وسوسے ڈالنے والا شیطان خنزب، اعوذ باللہ من ھذہ الخنزب، اعوذ باللہ من ھذہ الخنزب، اعوذ باللہ من ھذہ الخنزب 3 بار پڑھ کر بائیں کندھے کی جانب تف تف کرنا، یہ دعا بھی اس کے اندر ہے. اور ابھی جو میں بتایا کاروبار میں اگر کوئی تم نے دھوکہ دے رہا، اس دھوکے سے بچنے کے واسطے لا خلابہ جو بخاری کی حدیث ہے وہ دعا بھی اس کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ مزید 3 دعائیں ہیں جو میرے آگے کی تفسیر میں آئیں گی، آپ وہ لیجئے، پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے، اسے یاد کیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.